یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں فقیر کو برا سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، فقیر سے نفرت کی جاتی ہے اور اس کو دھکے دیتے ہیں لوگ، حالانکہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے اللہ کی فرما برداری کا۔ تو کیوں دھکے دیتے ہیں، کیوں تانے دیتے ہیں، کیوں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ ہماری مساجد میں میرے عزیزو نمازی اچھے خاصے پرہیزگار عبادت گزار دین کے کسی شعبے میں سرگرم متحرک ہو کر کام کرنے والے، وہ بھی مسجد کے عدد کو بھی ملوز خاطر نہیں رکھتے اور فقیر کو دھکے دیتے ہیں۔ میرا عزیزو اگر وہ جرم ہے تو وہی مجرم ہے نا، آپ کو کسی نے ٹھیکیدار بنا دیا، آپ کو کس نے اختیار دیے چیئرمین بننے کے، کیا آپ اس کو ذلیل کریں، اس کو بے آبرو کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ سود ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے؟ بدترین سود مسلمان کی ابرو ردی کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے، اور مسلمان بے عزت کرتے ہیں مسجد میں فقیر کو۔ فقیر تو بخشش کا ذریعہ ہے، فقیر کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ سب سے آسان ذریعہ جنت کا فقیر کے ساتھ احسان کرنا، فقیر کو نواز دینا، فقیر کو کچھ دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عزیزو جس دروازے پر فقیر آ جائے اور اس فقیر کو کوئی شخص آ کر کھانا دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، سید الاولین والآخرین سب سے بڑی ضمانت دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فقیر کو سالن دینے والا، کھانا دینے والا، کچھ دینے والا اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، کمانے والا اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، اور جس نے پکایا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تین بندوں کی مفت میں بخشش کا ذریعہ فقیر ہے۔ آپ کی جنت آپ کو دینے آیا ہے اور آپ اس کو دھکے دے رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کس نے اختیار دیا؟ اگر برائی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، آپ کو دھکے دینے کا اختیار کس نے دیا؟ کس شریعت میں لکھا ہے کہ اس کو ذلیل کریں، دھکے دیں، اس سے نفرت کریں، اس کو حقیر جانیں؟ میرا عزیزو آئیے آج کے بعد طے کر لیں کہ جو بخشش کا ذریعہ ہے، جو جنت جانے کا ذریعہ ہے، جو اللہ کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے، تابعداری فرمانبرداری کا ذریعہ ہے، ہم اس کو دھکے نہ دیں، اس کو ذلیل نہ سمجھیں، اس کے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ اس کو محسن سمجھیں، احسان کیا۔ وہ حدیثیں، وہ نیتوں پر عمل کیسے ہوتا اگر فقیر نہ ہوتا؟ جو صدقے کی، جو لین دینے کی اور جو سخاوت کی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، وہ عمل کیسے ہوتا اگر یہ فقیر نہ ہوتا؟ یہ تو کئی آیتوں کا، کئی حدیثوں پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے فقیر، اور جنت جانے کا ذریعہ ہے فقیر۔ عرش کا سایہ لینے کے لیے، آپ کو دینے کے لیے، عرش کا سایہ دینے کا مستحق بنانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا مستحق بنانے آیا ہے فقیر، آپ اس کو دھکے دے رہے ہیں، وہ آپ کا محسن ہے، آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں۔ الجزاء والاحسان الا الاحسان، کہ یہی بدلہ ہے احسان کا، کہ آپ کو جنت دینے آئے ہیں، آپ اس کو دھکے دے کر ذلیل کر رہے ہیں۔ آئیے توبہ کر لیں، آج کے بعد ہم مسلمان کوئی کسی کو دھکے نہ دے، کوئی ذلیل نہ کرے، نہ بے آبرو کرے۔ اللہ ہمیں اس بخشش کے عمل کو باقی بخشش کا عمل سمجھنے کی توفیق